بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آج سوموار 3 فروری کا یہ اہم ویلاگ آپ کے سامنے۔ پہلے آپ کو خلاصہ، عمران خان کا آرمی چیف کے نام ایک بڑا اہم خط، اور 2025 کو اہم ترین سال، اس میں اس حکومت کا خاتمہ، خان کی رہائی، نئے الیکشن، یہ کیسے ہوگا اس کی میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس خط کا کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے، اور عمران خان کے اہم کیس کی آج سماعت بھی ہے۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقاتیں بھی ہیں، اور یہ فیصلہ ہوگا کہ آزادی کا فیصلہ اب سڑکوں پر ہوگا۔ یہ لائے عمل تحریک انصاف کا بن چکا ہے۔ تحریک انصاف کا جو بڑا پلان پاکستان میں اور اوورسیز میں جو تیاریاں ہیں وہ کہاں تک پہنچی ہیں، کہاں کہاں احتجاج ہوگا، اس کی تفصیل بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ آج تحریک انصاف کا ٹک ٹاک پر ایک بڑے جلسے کا انعقاد بھی ہے، اور چین کی سخت ناراضگی کے لیے منانے کے لیے اب کس کو بھیجا جا رہا ہے، چین کا اہم دورہ۔ ترکی میں پاکستانی خفیہ ایجنسیوں کی ملاقاتیں افغانستان کے حالات پر، اور فوجی عدالتوں میں جو معاملات ہیں وہ بھی آخری مراحل پر۔ بریگیڈیئر فروخ کیس بھی کھل گیا آج، اور CIA نے US ایڈ جو دے رہا تھا دنیا کو وہ خطرے میں۔ پاکستان کا حقہ پانی بھی بند، اور بڑا سکینڈل یوکرین کی جنگ کا، جس کا اثرات پاکستان پہ بھی 58% امداد کا، $172 ارب۔ کووڈ کے دنوں کے بھی $53 ملین کے سکینڈل، اس میں بھی پاکستان پہ اثرات۔ اور اس کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے امپورٹڈ جج آج پہنچے، وہاں ہڑتال بھی ہے، وکلاء پیش نہیں ہو رہے، کنونشن بھی آج وکلاء کا۔ اور سندھ میں ملک ریاض کے اوپر جو کیس ہے اس میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی گرفتاری کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی مسلسل شہادتیں، شہباز شریف کوئٹہ پہنچا ہے وہاں، اور نواز شریف اور ان کی شہباز شریف کی جو حکومت کی مہنگائی کا پول، اصل پول میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے علاوہ افغانستان کی جو خاموشی ہے، اور بلاول کا ٹرمپ کا ناشتہ بھی ہے وہاں، بنگالی وزراء بھی جا رہے ہیں، بہت سی خبریں، ہو سکتا ہے دوسرے ویلاگ میں بھی کچھ تفصیلات چلی جائیں۔ لیکن سب سے پہلے عمران خان کا جو آرمی چیف کو تفصیلی خط، اس میں عمران خان نے واضح انداز میں آرمی چیف کو سمجھانے کی کوشش کی کہ فوج اور قوم میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں، اور اس کی وجہ وہ پالیسیاں ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، کہ جس کی وجہ سے بدنام زمانہ NRO 2 دفعہ لیے ہوئے حمایت یافتہ لوگ زبردستی حکمران بنائے گئے۔ اس میں دیکھیں، عمران خان اقتدار کی بات نہیں کریں گے، انہیں ہٹائیں اور مجھے وزیر اعظم لگا دیں۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو نہ لگائیں جو عوام پر ظلم و ستم اور معاملات ہیں، اور وہ جو دوریاں پڑ گئی ہیں، یہ دوریاں بڑی خطرناک ہیں جو اس وقت نفرت کا عالم ہے۔ اب دیکھیں جس طرح 26ویں ترمیم میں ججز کو لایا جا رہا ہے، سارے کے سارے ادارے ہائی جیک کیے جا رہے ہیں، پیکا ایکٹ لگا کے آزادی اظہار رائے بند کی گئی، ریاستی تشدد جاری ہے۔ عمران خان خفیہ اداروں کا کردار بتا رہے ہیں، یہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ معیشت تباہ و برباد بری طرح، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فوج کو روزانہ کی بنیادوں پر نقصان، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا بھی ہوں۔ اور ساری دنیا اس بات پہ متفق ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ کے خلاف جنگ اس وقت تک نہیں جیتی جا سکتی جب تک عوام ساتھ نہ ہو۔ اب خان پاکستان کا ہمدرد رہنما ہے، خدا کی قسم، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی کوئی ذاتی لڑائی ہے آرمی چیف کے ساتھ، ان کے لیے بھی یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ انہیں براہ راست عمران خان یہ سمجھانے کی جو کوشش کر رہا ہے، اس ہر رہنما کی جیسے وطن اور قوم سے محبت ہے۔ یہ اقتدار کا نہیں سوچتے، یہ ملک اور قوم کا سوچتے۔ شیخ مجیب 1970 کے انتخابات کے بعد 6 مرتبہ جنرل یحییٰ کی باقاعدہ منت ترلا کرتا رہا، باقاعدہ طور پر، کہ ہم الیکشن جیتے ہوئے ہیں، عوام ہمارے ساتھ ہے۔ 160 کی 160 نشستیں یہاں جیتے ہیں، قومی اسمبلی کی 162 ہم 300 میں سے جیتے ہوئے ہیں۔ آئینی وزیر اعظم شیخ مجیب بنتا ہے، بھٹو کے پاس 81 نشستیں ہیں۔ یہ ظلم نہ کریں، یہ معاملہ اقتدار کا نہیں، عوام کے مینڈیٹ کا ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس بلائیں یحییٰ خان اور بھٹو، لیکن ماننے پر تیار نہیں تھے، کہتے تھے اقتدار کے سمجھوتا کرو، ڈیل کرو۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کو انہوں نے غیر معینہ مدت تک ملتوی کیا۔ شیخ مجیب نے بار بار مذاکرات کی بات کی، یحییٰ خان نے مذاکرات کی بجائے فوجی آپریشن کر دیا، شیخ مجیب کو گرفتار کر۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 9 مہینے کی جنگ کے بعد پاکستان کو شکست ہوئی اور بنگلہ دیش ایک آزاد ملک بن گیا۔ یہ یحییٰ خان کی ہٹ درمی تھی، لیکن یحییٰ خان نے شیخ مجیب نے جمہوری حق منت ترلا کرتا رہا، وہ اقتدار کے لیے نہیں کر رہا تھا، وہ آزاد بنگلہ دیش میں جا کے وزیر اعظم وہاں بن گیا۔ عمران خان یہ ایشو ایڈریس کر رہا ہے بار بار، اس پالیسی کو بدلیں۔ یہ فرد واحد، یہ چند لوگ جو پالیسی بنا رہے ہیں، یہ معاملہ ان کا نہیں ہے۔ جنرل مشرف جب صدر تھا، چیف ایگزیکٹو تھا، آرمی چیف بھی تھا، آپ دیکھیں اس کے جانے کے بعد جب اسے نکالا بھی گیا تو کیا جمہوریت واپس آئی، کیا قانون کی بالادستی ہوئی، کیا سویلین بالادستی ہوئی؟ آصف زرداری حکمران بن گیا، پھر نواز شریف بن گیا، قانون کا کھلواڑ جاری رہا۔ کیا عدالتیں ٹھیک ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ قاضی فائز ابھی بلے کا نشان چھین کے الیکشن چھین کے انسانی حقوق کی پامالی میں بدکرداری کرتا رہا، کیا اس کے جانے کے بعد آپ کو عدالتیں ٹھیک نظر آ رہی ہیں؟ جسٹس امین الدین آ گیا، یحییٰ فریدی آ گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس ڈوگر آ گیا، تو یہ چہرے بدلے جا رہے ہیں۔ اگر آج بھی آرمی چیف استعفیٰ دے کر چلا بھی جائے تو کیا ادارے کی پالیسی بدل جائے گی؟ کیا سویلین بالادستی آ جائے گی؟ کیا قانون ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کہ اس لیے عمران خان کہتا ہے اداروں کو آزاد کریں۔ یہ جدوجہد آئین، قانون اور جمہوریت کی سویلین بالادستی کی ہے۔
یا تو عوام اتنی بڑی طاقت میں نکلے کہ پورے نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر نیا نظام بنا دے، نئے سسٹم ان پالیسیوں کو لگائیں، یا پھر سیاسی جدوجہد اسی نظام میں رہ کے، ورنہ اس ضد اور ہٹ درمی کا نتیجہ تو وہی نکلتا ہے جو ایک بنگلہ دیش کی صورت میں نکلا۔ جلد یا بدیر خدا نہ خواستہ ایسا معاملہ آ جائے، کیونکہ نفرت جب اس نہج تک پہنچ جائے جس کو عمران خان بار بار سمجھا رہے ہیں، اور یہی ہوگا۔ آپ دیکھیں 2025 کا سال کیوں اہم ہے، اس میں انشاءاللہ عمران خان کی رہائی بھی ہوگی، نئے الیکشن بھی ہوں گے، اور یہ تمام سیاسی ماہرین دنیا کے مان رہے ہیں اس بات کو کہ ادارے کے اندر سے بھی تبدیلی آ سکتی ہے، حکومت کا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے، استعفے بھی آ سکتے ہیں، اور یہ سارے معاملات دیکھیں اب عوام کا احتجاج کس لیول پر جاتا ہے، یہ بڑا اہم ہوگا۔ اب دیکھیں 16 دسمبر جب بنگلہ دیش بن گیا، اس سے ایک دن پہلے تک کہ آپ معاملات دیکھیں، عوامی لیگ بے بس تھی، پسی ہوئی تھی، شیخ مجیب جیل میں تھا، لیکن اگلے دن سب کچھ بدل گیا۔ یہ یہاں پر آپ لوگ سو کر اٹھیں، اگلے دن خبر آئے ملک میں جمہوریت کا شب خون ہو گیا، تبدیلی آ گئی۔ تو یہ ہو سکتا ہے اور ہوا ہے پاکستان میں بارہا۔ جو حالات آپ کو نظر آ رہے ہیں بعض اوقات ایسے نہیں ہوتے، ابھی خاص طور پر انٹرنیشنل حالات میں۔ اب خان کی حکومت 2022 میں انہوں نے گرائی، فیصلہ اس کا 2018 میں ہو چکا تھا، اور یہی چیز میں آپ کو سمجھ، بعض اوقات مہینوں کے اندر، دنوں کے اندر فیصلہ۔ اب خان کو کورونا کی وجہ سے وقت مل گیا تھا، ورنہ 1.5 سال انہوں نے حکومت گرا دینی تھی۔ ابھی بھی فیصلہ ہو چکا ہے ان کے جانے کا، یہ یاد رکھیں۔ اب اس کی امپلیمنٹیشن کب ہوتی ہے یہ ابھی کسی کو ٹائم نہیں پتا۔ خان کی جو آزادی ہے وہ تو دیکھیں سڑکوں پر جدوجہد تحریکوں صاف تو کرے گی، اوورسیز پاکستانی بھی اپنا حق ادا کریں گے۔ یہ تو بہت بڑی آبادی ہے نا، 80% لوگ اپنا دیکھیں جمہوری حق مانگ رہے ہیں۔ دوسری طرف ظاہر ہے یہ بھی طاقت کا زور تو لگاتے رہیں گے، عدالتوں کو مینیج بھی کرتے رہیں گے، لیکن ان کے لیے جو مسائل انٹرنیشنل سطح سے لے کر جس میں چین سے دوریوں سے لے کر امریکہ کے ساتھ معاملات ہیں، جن کی تبدیلیاں آپ کو نظر آئیں گی۔ ابھی CIA کی US ایڈ بند ہونے سے ان کو حقہ پانی بند ہوا، یوکرین کی جنگ میں جو مال کمایا گیا وہ بند ہو گیا، اب IMF فروری میں آ رہا ہے، وہاں سے معیشت کی اب یہ سارا معاملہ جو ہے، اب دیکھیں امریکی ایڈمنسٹریشن نے بائیڈن کی جانے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا جو فیصلہ ہے کہ وہ مدد کرنی ہے کہ نہیں کرنی ان کی، یہ بات بس وہاں رکی ہوئی ہے۔ اب یہاں سے چین سے دوریاں ختم کرنے کے لیے دیکھیں یہ بھیج رہے ہیں آصف زرداری کو، اگر یہ دورہ کامیاب ہوا تو نقصان، نہ ہوا تو نقصان، مطلب 67 ارب ڈالر چین کے بھی لگے ہوئے، یاد رکھیں۔ اب اگلے قرضوں میں دونوں طرف سے پھنسے ہوئے ہیں، تو انہیں کوئی بڑی خاطر خواہ کامیابی نہیں آ سکتی، پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اقتدار تو انہوں نے بنا لیا لیکن ملک نہیں چل سکتے اس طرح، کیونکہ ایک ادارہ جس طرح تباہ و برباد ہے، ان کے اپنے صحافی کہہ رہے ہیں۔ ابھی جنرل فیض حمید کو دیکھیں جیل میں رکھنے کی وجہ انہوں نے کیا بتائی ہوئی ہے کہ اس کے پاس آڈیو ٹیپس ہیں ان طاقتور لوگوں کی، وہ کہہ رہے ہیں وہ ٹیپس واپس کرو۔ یہ بات درست بھی ہو سکتی ہے، کہہ رہے ہیں ٹیپس واپس کرو، مریم نواز اور جو اعلیٰ عہدیدار ہیں ان کے، ورنہ سزائے موت ہوگی۔ اب آپ سوچیں، اوپر سے ان کے لیے ہر بڑا اسکینڈل۔ اب معیشت کے میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں ہر ڈکٹیٹر اور عامر کے دور میں سب سے بڑی واردات یہ کی جاتی ہے کہ جی ہماری معیشت بڑی اچھی چل رہی ہے۔ اب ان کی بدقسمتی کے ماضی میں تو سوشل میڈیا نہیں تھا کہ حقائق آپ کے سامنے آئے کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ میں مہنگائی کا آپ کو صرف ایک آئیڈیا دوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں 2.4% پہنچی، پچھلے 10 سال سے کم ترین شرح پہ چلی گئی۔ اب صرف اس واردات کو سمجھے سارا معاملہ سمجھ آ جائے گا۔ وزیر خارجہ یا وزیر خزانہ کہہ لیں، اسحاق ڈار ہے، وہ تعلیمی قابلیت اس کی آپ کو پتہ ہے، 2 نمبری میں انٹرنیشنل اداروں سے جرمانے لگتے رہے۔ اس کی خصوصیت سب سے بڑی ہے نمبروں کا ہیر پھیر۔ جنوری کے مہینے میں حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ 2.4% تک مہنگائی پہنچ گئی ہے، اور یہ پچھلے 10 سال کی سب سے کم ترین شرح ہے۔ اب یہ واردات ہے کیا؟ مہنگائی دیکھیں 2 طرح کی، ایک ہوتی ہے ہیڈ لائن مہنگائی، یعنی سرخیوں میں جو دکھائی جاتی ہے، 2.4% جو سرخیوں میں آپ کو نظر آ رہی ہے، تاکہ عوام کو تاثر دیا جائے کہ چیزیں سستی ہو گئی ہیں۔ دوسری وہ جسے کور انفلیشن کہا جاتا ہے، جو عوام کے خرچ اور قوت خرید سے ہوتا ہے۔ اب یہ حکومت ڈاٹا جو نکالتی ہے، اکٹھا کرتی ہے، یہ اپنی من پسند چیزوں کو، آپ مثلا آپ کی ٹوکری میں 20 آئٹم ہیں، ٹماٹر، پیاز، آلو، دودھ، دہی، انڈے، گوشت وغیرہ، آپ ان چیزوں کی کسی موسم کی وجہ سے یا کسی بھی حالات کی وجہ سے جن کی قیمت اچانک کم ہو، وہ مصنوعات جو ہیں وہ شماریات میں ڈال دیں، اسے میڈیا میں بھرپور کوریج دیں، اور پرسیپشن مینجمنٹ کریں اس ڈاٹا کی اپنے فائدے کے لیے۔ وہ مخصوص ڈاٹا عوام کو دکھائیں کہ دیکھیں جی یہ تو چیزیں بڑی سستی ہو گئیں۔ اب یہ حکومت جو مرضی کرے، یہ بات صرف بیانیہ بنانے کے لیے وہاں معاشی مشکلات کو کم کر لے کہ نہیں، اور یہ واردات کی جاتی ہے۔ مہنگائی کیونکہ دیکھیں عام طور پہ کم ہو سکتی ہی نہیں، یہ ہمیشہ بڑھتی ہے۔ آپ کو اپنی آمدنی ہمیشہ بڑھانی پڑتی ہے۔ آپ کی جیب میں زیادہ پیسے ہو، چیز جتنی مرضی مہنگی ہو آپ لے لیتے ہیں، لیکن جیب میں پیسے ہی نہ ہو تو چیز جتنی مرضی سستی ہو آپ نہیں خرید سکتے۔ یہ ہے آپ کی قوت خرید۔ باقی کرنے والی ساری نوٹنکیاں کرنے والے کون ہیں؟ اسحاق ڈار، اس کے پیرے بھی آپ کو پتہ ہے، نمبرز اور فگرز ورلڈ بینک وغیرہ نے پکڑے ہوئے ہیں، جرمانے بھی لگے ہوئے ہیں۔ اب یہ وہی لوگ ہیں جن کی اپنی دبئی میں پراپرٹیاں ہیں، ان کے اپنے 160 صفحات کے بیان حلفی، ان کے کردار اور ان کی حالت اپنی دیکھیں ذرا، اور پاکستان کی دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اگر زندگی بہتر ہوئی تو ان لوگوں کی، وہ شاہ زین بگٹی کی میں 6 کروڑ کی پورشے گاڑی دیکھ رہا، باقی وزراء کا جو زندگی کا شاہانہ انداز عرب شہزادوں سے کم نہیں، نواز شریف 5200 کنال کے گھر میں، بلاول ہاؤس بام پروف، اور پاکستان کے حالات، پاکستان کی معیشت مائنس میں۔
آبادی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور لوگوں کی پر کیپٹا انکم گرتی جا رہی ہے. پہلے اس کوارٹر میں پاکستان کی جی ڈی پی مائنس میں 0.9 جو ہے. اب بھارت کے ساتھ اب کمپیئر کریں تھوڑی دیر کے لیے, وہاں کے وزراء کی تعلیم قابلیت سرکار کی طرف سے ملی, 20-20 25-25 لاکھ کی سوزوکی گاڑیوں میں وہ جا رہے ہیں. تعلیم دیکھیں پی ایچ ڈی سارے, اور معیشت دیکھیں 5 کھرب امریکی ڈالر تھا, کیونکہ وہاں فوج کا معیشت میں کوئی کردار نہیں. کوئی فوجی جرنیل SIFC, کوئی آپ کو معیشت کی پالیسیاں, کوئی امداد قرضوں کے لیے دوسرے ممالک میں جاتا ہوا نظر نہیں آئے گا. نہ ہی وہ کسی ایسی جنگ اور آپریشن میں شامل ہوں گے جہاں سے ڈالر آ رہے ہیں, ہتھیار بیچ کے کمیشن آ رہا ہو. اب نواز شریف جیسے فرنٹ مین بھی وہاں پہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے, شہباز شریف جیسے ڈمی اب ربر سٹیمپ بھی نظر نہیں آئیں گے آپ کو. اب یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ ہیں اور امریکہ کے ڈیپ اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, کیونکہ یہ ایک ہی مائنڈ سیٹ تھا, ہمیشہ جنگوں سے آپریشن سے مال کمایا گا. اب یوکرین کی جنگ میں آپ دیکھیں امریکی جرنیلوں کا $177 ارب کا جو اسکینڈ ہے, جس میں یوکرین کا صدر کہہ رہا ہے مجھے تو صرف 75 ارب ملے, باقی $102 ارب امریکی ڈالر ڈیپ اسٹیٹ ایکٹر اور اسٹیبلشمنٹ کھا گئے. اسی وجہ سے وہ جنگ ختم نہیں کرنا چاہتے, اور جنگیں ہوں آپریشن انہیں فائدہ ہوتا ہے. پاکستان میں بھی یوکرین کی جنگ سے انہوں نے 450 ملین سے زیادہ کمایا, وہ اسٹیٹ بینک کی فگرز میں آپ کو کہاں نظر آ رہا ہے. اب افغان جنگ ہو, دہشت گردی کی جنگ ہو, آپ دیکھ لیں جنرل حمید گل سے لے کے اختر رحمان تک, ان سب لوگوں کے دنیا بھر میں اکاؤنٹس دیکھیں, ان کی شوگر ملیں دیکھیں, ان کے مال دیکھیں, تو یہ سارا مال آپریشن جنگوں سے کمایا گیا. اور یہی جو بائیڈن کی پالیسی تھی, یہی وہ اس کے ڈیپ اسٹیٹ ایکٹرز تھے, اسٹیبلشمنٹ, جن کا یہاں وہی انفلوئنس تھا. اس سے ہوا کیا کہ پھر ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. دیکھ لیں آپ کے سامنے ملک, عدلیہ دیکھ لیں, کوئی ادارہ اٹھا کے دیکھ لیں, قاضی فائز پارٹ 2, یا آفریدی, جسے مرضی دیکھ لیں. اور حالت یہ ہے کہ وہ بھی دیکھیں جج جو ٹرانسفر کیے وہ یا آفریدی کہہ رہا ہے آئین اور قانون کے مطابق. بھائی تمہاری تو اپنی 26ویں ترمیم کے مطابق, تمہاری جسٹس شپ ہی وہ آئین کے مطابق نہیں ہے. حکومت ہی فارم 47 کی ہے, تو آپ کا تو ہر کام ہی غیر قانونی ہے, اسی لیے وکلا اس کی عدالت میں پیش نہیں ہو. اچھا جج جو لائے ہیں ڈوگر, اس کے دیکھیں یہ وہی جج ہے جسے نواز شریف کے کیسز سارے معاف کروائے, شہباز شریف کی ساری ضمانتیں دیں, بایو میٹرکس ان کے وہاں کرواتے رہے, وزارت عظمیٰ کی راستے کی بحالی کے لیے سارے کام یہی کرتے رہے, اب انہیں انعام مل رہا ہے. اور یہ وہی جج ہے جو اڈیالہ جیل میں اب عمران خان کا توشہ خانہ کا ٹرائل ہو رہا ہے, وہاں وکلا کو نہیں جانے دیتے, فیملی کو نہیں جانے دیتے, فوکل پرسن کو نہیں جانے دیتے. عدالتیں مکمل طور پر مینج, مکمل. ابھی زلمے خلیل زاد کی میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا, اس نے کہا کہ افغانستان کے انٹیلیجنس اداروں کے ساتھ خفیہ اداروں کی پاکستانی ترکی میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اس میں اب ڈیرہ اسماعیل خان کے آپریشن میں بھی افغانستان کے صوبے کا نائب گورنر کا بیٹا وہاں مارا گیا, اس سے امریکی اسلحہ وغیرہ. اب افغان حکومت اس کی کام جو اس کی لاش لینے سے انکار کر رہے ہیں. زلمے خلیل زاد کہہ رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا پروپیگنڈا بنا کے نوجوان افغان بچوں کو استعمال کرنے کا ایک منصوبہ بنایا جا رہا ہے, یہ بیک فائر کرے گا. ماضی میں بھی ہوا کہ انہیں بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کریں. تو یہ سارا انہیں ایک چیز, اس سے انہیں ملے گا کچھ بھی نہیں. عمران خان انہیں اسی لیے بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ خدا کے لیے سمجھ جائیں. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ابھی 22 سیکورٹی اہلکار آپ کو پتہ ہے ابھی جہاں باغ شہید ہوئے ہیں, اس سے تواتر سے نقصان ہو رہا ہے. اور ماضی میں اس کی کوئی ایسی مثال نہیں. بلوچستان خیبر پختونخوا میں الگ معاملات ہیں, پنجاب سے انہیں بظاہر محفوظ نظر آتے ہیں, یہاں کبھی کبھی وہ کارروائی ہے, لیکن یہاں کی جو سیاسی کشمکش ہے, اب صرف 2 ہی صوبے پھر رہ جانے ہیں ان کے پاس. اللہ نہ کرے اس طرح کے حالات رہیں. جب عوام کو آپ ان کا حق نہیں دیں گے, جس کی ابھی عوام اور تحریک انصاف کوشش تو کر رہی ہے, جیسے وہ ٹک ٹاک پہ آپ تحریک انصاف آج رات 10 بجے جلسہ کرے, ڈیجیٹل میڈیا کا باقاعدہ کمپین ہے. پھر اس کے علاوہ 8 فروری کے حوالے سے عوام کو موبلائز کرنے کے حوالے سے فارن ریمیٹنس کی بائیکاٹ پہ, انسانی حقوق کے جو ابھی ملٹری حراست میں لوگ ہیں, 26 نومبر پہ گولی کیوں چلائی, شہادتوں کے معاملے پر اوورسیز پاکستانیوں کو موبلائز, یہ ایک پوری مہم چلائی جا رہی ہے, جس طرح پہلے انہوں نے پچھلے سال ڈیجیٹل میڈیا سے. تو عوام اپنی پوری کوشش کر رہی ہے کہ جس طرح اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ان کو سمجھایا جائے تبدیلی. عوام کا یہی کام ہوتا ہے. اب وہ کوئی مسلح جتھے تو نہیں ہیں, وہ اپنی جد و جہد کرتے ہیں, اور عمران خان اپنی سیاسی جد و جہد کر رہے ہیں, بار بار سمجھا رہا ہے. اس نے لڑائی نہیں کرنی ان کے ساتھ کہ بندوقیں اٹھا کے لڑنا شروع کر دے, ایسا تو نہیں ہو سکتا. بہت سیاسی جد و جہد یہی ہے کہ آپ انہیں سمجھائیں کہ آپ اس سسٹم سے نکلیں, اس سسٹم کی, اس ملک کی جان چھوڑیں. جب تک آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے ملک آگے نہیں بڑھے گا, اور یہ ملک پیچھے جاتا ہے. اللہ کرے انہیں سمجھ آ جائے. اور بہت سی ابھی خبریں ہیں, لیکن ویڈیو بہت لمبی ہوگی. بلاول کا ذکر بھی تھا, بہت ساری چیزیں میں نے شروع میں آپ کو بتائی ہیں. وہ کوشش کروں گا اگلے وی لاگ میں کور کروں, کیونکہ 15 منٹ سے زیادہ آپ کو پتہ ہے اٹینشن سپیم مشکل ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.